پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے بندے کی نیت ٹھیک ہو. نیت کے ٹھیک ہونے کا دوسرا نام ہے اخلاص، اللہ کی رضا، ریاکاری دکھلاوے سے پاک ہونا. چونکہ ریاکاری دل کی بیماری ہوتی ہے، مقصد نمائش ناموری ہوتا ہے. تو جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، بظاہر عمل چھوٹا سا کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو ثواب میں تو ایک تو پہاڑوں جیسا ذخیرہ ثابت ہوگا اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کی مثال دیکھیے، روایات میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن جس ترازو پر آپ نے بندوں کے اعمال کو تولنا ہے نا، ذرا مجھے وہ ترازو دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور ایک پلڑا منکشف ہوا، ظاہر ہو گیا، پردے ہٹ گئے. وہ پلڑا اتنا بڑا تھا کہ زمین آسمان اور کل کائنات اس میں آ سکتے تھے. اللہ کے نبی غش کھا کے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. عرض کہ اللہ جب ہوش آئی تو اللہ یہ اور خوش نصیب ہوگا جس کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ پلڑا بھر جائے گا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ میرے داؤد پیغمبر یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو بندہ میری رضا کی خاطر ایک دانہ کھجور صدقہ کرے گا میں اس کے ثواب کو اتنا بڑھا دوں گا کہ یہ پلڑا بھر جائے گا. اگر تھوڑا اخلاص نیت کی ٹھیک ہونا تو پھر کھجور کا ایک دانے کا صدقہ بھی ترازو عمل کو بھر سکتا ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو پھر بڑے بڑے کارنامے علمی منہ پہ مار دیے جائیں گے. حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید. عالم کے بھی بڑے فضائل ہیں، شہید کا بھی ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے. اور سخی کے بارے میں حدیث ہے کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، مخلوق کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، ہاں دوزخ سے دور ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے فضائل ہیں، لیکن تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلا کر کھڑا کر کے اپنے احسانات یاد کروا کے پوچھیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. ہر بندہ اپنے کارنامے بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم شہرت کے طالب تھے، ناموری چاہتے تھے، جو تمہارا مقصد تھا پورا ہو گیا. تم نے میری رضا کے لیے کچھ نہیں کیا. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. تو بڑی بڑی عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی نیت کی خرابی کی وجہ سے، ریاکاری کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر. چھوٹا سا عمل بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بلکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ کسی عمل خیر کا ارادہ ہی کر لیں، اس ارادہ عمل پر بھی ثواب ملتا ہے. مشہور واقعہ کہ سابقہ قوم امتوں کا ایک آدمی خاک کے علاقے کا سفر کر رہا تھا. ریت کے بڑے بڑے ٹیلے دے کر کہنے لگا کاش میرے پاس اتنا اناج ہوتا، غلہ ہوتا، میں اللہ کے بندوں کے پہ صدقہ کر دیتا. نہ اس کے پاس تھا نہ اس سے صدقہ کیا، صرف ارادہ قلبی کا اظہار کیا. اگر ہوتا ایسا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے پیغمبر پہ وہی نازل فرمائی کہ میرے پیغمبر فلاں بندے کو میرا سلام بھی کہو اور اس سے یہ پیغام دو ہم نے آپ کے نام اعمال میں اتنے صدقے کا ثواب لکھ دیا. تو پہلی چیز عمل کی قبولیت کی اس کا نام ہے نیت کا ٹھیک ہونا، یعنی اخلاص. اور عمل کی قبولیت کی جو دوسری شرط ہے نا اس کا نام ہے سنت کی اتباع. اسی کا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو تذکرات میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور سراج منیرہ بنا کر بھیجا تو ساتھ یہ بھی اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب تمہارے لیے اس رسول کی زندگی نمونہ ہے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں، خوشی میں، غمی میں، الغرض زندگی کے تمام معاملات میں آپ نے میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا ہے. یہ معنی شاید تھا. تو ہمیں آپ کی نقش قدم پہ چلنا اور آپ کی اتباع کرنا اور آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. مشہور واقعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عیدگاہ میں عید کے دن نفل پڑھتے ہوئے دیکھا، اسے روکا، منع کیا، بھائی میں کون سا جرم کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کی نماز ہے، اللہ کو سجدہ کروں گا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کے محبوب نے عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے روکا ہے، تو نفل پڑھ رہا ہے نا، تو وہ میرے محبوب کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ نماز کی شکل میں ہے، لہذا یہ مخالفت پیغمبر اتنا بڑا جرم ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ نماز اس وقت عبادت بنتی ہے محبوب کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ دو شرط عمل کی قبولیت کی، اخلاص، سنت کی اتباع۔ تو جو عمل ان شرائط کے ساتھ ہوگا وہ قبول ہوگا، اور پھر اس عمل مقبول پر اجر ملے گا، کہ جس کو چاہے آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار جیسے میں اینڈ پر کروں